الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، گناہوں کو چھوڑ دو، چاہے وہ چھوٹے ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں، چاہے وہ ظاہری طور پر گناہ ہوں یا باطنی طور پر گناہ ہوں، اور گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ گناہ کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ چیز گناہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کا سبب ہو۔ جس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے، اس کو کرنے سے نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، انہوں نے آ کر اپنی قوم کو اس بات کی دعوت دی کہ نیکی کرو اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں یہ چھوٹا گناہ کر رہا ہوں، گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، اس بات کو کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، اور اللہ کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے۔ تو جب اتنی بڑی ذات کی نافرمانی ہو رہی ہے تو پھر گناہ چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے، بلکہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک آدمی اپنے پیر صاحب کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت گناہ کرنے میں لطف بہت زیادہ آتا ہے، سکون بہت ملتا ہے، لیکن ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں گناہ کی وجہ سے پکڑ نہ ہو جائے، تو کوئی ایسا حل بتا دیں کہ ہم گناہ بھی کرتے رہیں اور ہمیں پکڑ بھی نہ ہو۔ انہوں نے کہا بڑا آسان حل ہے، میں آپ کو کچھ تجویزیں دیتا ہوں، آپ ان تجویزوں پر عمل کر لیں، آپ گناہ بھی کرتے رہیں گے اور بچ بھی جائیں گے۔ نے کہا اچھا بتائیے۔ کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے، اگر آپ نے گناہ کرنا ہے تو آپ اللہ کی زمین کو چھوڑ دیں، تاکہ آپ کو کل کو جب اللہ پکڑے آپ کہنا میں نے جو گناہ کیا تھا آپ کی زمین پر تھوڑا کیا تھا، میں تو کہیں اور چلا گیا تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا، حضرت اللہ کی زمین سے دور میں کہاں جا سکتا ہوں؟ نے کہا اچھا چلو اس تجویز پر اگر عمل نہیں ہوتا میں دوسری تجویز دیتا ہوں۔ وہ دوسری تجویز یہ ہے کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دو، اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو، اللہ کی طرف سے دیا ہوا پانی پینا چھوڑ دو۔ جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئے تو آپ کہنا اللہ میں جو مرضی گناہ کروں، کون سا میں آپ کا رزق کھاتا تھا، کون سا میں پیتا تھا؟ انہوں نے کہا حضرت کھائے پیے بغیر میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ اس نے کہا اچھا اگر ایسا نہیں ہو سکتا، میری تیسری تجویز یہ ہے، جب فرشتے آپ کو پکڑنے کے لیے آئے، آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے، آپ بھاگ جانا، آپ فرشتوں کے ہاتھ میں نہ آنا، کوئی دور نکل جانا۔ نے کہا حضرت میں اللہ سے بھاگ کر کہاں جا سکتا ہوں، فرشتے تو مجھے پکڑ لیں گے، اللہ کی زمین سے آگے تو میں کہیں نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا اچھا اگر اس تجویز پر بھی عمل نہیں ہوتا تو پھر ایسا کرنا، جب منکر نکیر قبر کے اندر آئیں آپ ان کو سوالوں کا جواب نہ دینا۔ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ نے کہا اچھا میری ایک تجویز یہ ہے، کل قیامت والے دن میدان محشر میں جب اللہ کی طرف سے حساب کتاب کا وقت آئے آپ وہاں بھاگ جانا۔ کہا حضرت میں اللہ سے کیسے بھاگ سکتا ہوں؟ کہا اگر بھاگ نہیں سکتے ہو، کھانے کھائے پیے بغیر نہیں رہ سکتے ہو، اس زمین کے بغیر نہیں رہ سکتے ہو، قبر میں بھی فرشتوں سے نہیں بچ سکتے ہو، قیامت والے دن بھی نہیں بچ سکتے ہو، تو اس کا آسان حل یہی ہے کہ گناہ ہی چھوڑ دو۔ تو گناہ کا حل یہی ہے کہ گناہ چھوڑ دینے چاہیے، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دینی چاہیے، اپنی زندگی اللہ رب العزت کی فرما برداری میں گزارنی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے ایک دن اللہ کی نافرمانی کے بغیر گزر گیا وہ ایسا ہے جیسے وہ دن آپ کا نبی کی صحبت میں گزرا ہو۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ فرما دے، آمین ثم آمین۔